ولی اللہ الحق، گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا حقیقی ولی ہے۔ آہستہ سے کہتا ہے ایک بات تو بتائیے، آپ یہاں کیوں ہیں وہ وہاں کیوں ہیں؟ آپ یہاں کیسے، صاحب وہاں کیسے؟ تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ رسالت کے بعد ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو پبلک کی ضروریات روحانیہ کو، علم کو، سوالوں کو پورا کرے۔ خدا کی قسم جو میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے، یہ تو بات اب پرانی ہو گئی، جب پولیس کے افسران بھی کہتے تھے تسی بھی کچھ نہ کیا کرو نا جی، تو وہ کچھ نہ کہیں۔ تو اب آپ کیا کہتے ہیں انہیں؟ دشمن تو مشترکہ ہے، یہ پاکستان کا دشمن ہے۔ غلط افواہیں نہ پھیلاؤ کہ سنی شیعہ لڑ پڑے تھے، قرآن کی قسم سنی شیعہ نہیں لڑے تھے، یہ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد سنی شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا۔ اب تو یہ کل وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا خدا کرے میرا فون مل جائے تو ایک خدمت میں میں بھی عرض کروں، قبلہ یہ بھی کہہ دیجئے کہ دہشت گرد اگر مسلمان نہیں ہوتا تو اب کوئی بے غیرت یزید کو رضی اللہ نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہوتا، حسین کا قاتل رضی اللہ ہے۔ جب یہ ظلم ختم کرو گے پھر تمہیں امن نصیب ہوگا۔ ظلم مت کرو، عدل کرو، عدل کرو۔ پورا پاکستان بے غیرت دشمنوں کی نظروں میں، کمینے دشمن کی نظروں میں۔ حضور علیہ السلام جب جہاد پہ جاتے تھے تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے تھے بچوں پر حملہ نہ کرنا، عورتوں پہ حملہ نہ کرنا، بوڑھے پہ حملہ نہ کرنا، زخمی پہ حملہ نہ کرنا، بند دروازے کو نہ کھولنا۔ یہ تھے مسلمان۔ یہ جو بم پھاڑے تو نہ بچوں کا خیال کرے نہ عورتوں کا خیال کرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سقیفے والا اسلام ہے، غدیر والا اسلام نہیں ہے۔ اس لیے تمہارے لیے مستقل میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے فکر کرتا ہوں، قرآن کی قسم 70 دفعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا لولا علی لہلک العمر۔ صرف بہائی ایک کتاب ہے جو بالکل مبتدی طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے۔ جب مدرسے میں کوئی بچہ جاتا ہے تو شروع میں اس کو 5ویں 6ٹھے دن صرف بہائی جو ہے پڑھانی شروع کر، اس کے اندر آج تک یہ مثال موجود ہے لولا کے صیغے میں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو میں تو یہ فکرہ کہتا ہوتا ہوں کہ حضرت عمر کی بات مان لو، ہماری نہ مانو، علی کو چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، لہذا ہلاک ہونے سے بچو، علی علی کیا کرو، محبت بٹاؤ۔ مولوی نے فساد کیے ہوں گے، فقیر نے تو فساد برپا نہیں کیے۔ اور یہاں جو اسلام پھیلا ہے وہ مولوی صاحب کی وجہ سے نہیں پھیلا، فقیروں کی وجہ سے پھیلا۔ بر صغیر میں جو اسلام ہے یہ معین الدین چشتی کی وجہ سے، یہ نظام الدین اولیاء کی وجہ سے، یہ شاہ شمس کی وجہ سے، بہاؤالدین ذکریہ کی وجہ سے۔ ملتان سے میرا تعلق مدینۃ الاولیاء، ہمارے وہاں پہ سارے مشائخ بزرگ کہتے ہیں ایک پیر اگر اور یہاں دفن ہو جاتا حج یہی ہوتا۔ جو پیر کہہ رہا تھا میں کہ اینو مار کے پور دو، تعداد پوری ہو جائے گی۔ مکہ مکے کے مقابلے میں کون مل سکتا ہے؟ بہرحال مدینۃ الاولیاء، اولیاؤں کا شہر، وہاں پہ جب حضرت شاہ شمس تشریف لائے تو بہاؤالدین ذکریہ کو ناگوار گزرو۔ ہمارے وزیر خارجہ کے جد امجد کہنے گا ایک اور پیر آ گیا تو ہے بھی سید، بندے تو پھر طویل شاہ جی تو لکھوا سن۔ انہوں نے ایک پیالے میں دودھ بھرا، قبلہ کو شاہ شمس کو ہدیہ بھیج دیا، تحفہ دودھ پیالے میں۔ ملتان جو ہے وہ جغرافیائی طور پر پیالے کی طرح ہے، اور دودھ پر کر کے بھیج دیا، فل میسج تھا سرکار خدا حافظ، ملتان پیرانال جگہ نہیں ہے جائیے۔ شاہ شمس نے ایک پھول اٹھایا گلاب کا،
اور اس کے اوپر رکھ دیا، پیالہ واپس بھیج دیا، کہا اور دودھ کی جگہ نہیں، پھول کی جگہ تو ہے۔ تو اس لیے محبت آپ اس نبی کے امتی ہیں جس نے کافروں سے ایگریمنٹ کیا تھا، نان مسلم سے، اور وہ ایگریمنٹ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، یہ ہے اسلام۔ سامعین گرامی، بہت بڑا شعر ہے، اتنا بڑا شعر ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو بینروں پہ آپ شعر لکھتے ہیں یہ شعر لکھا کیجئے۔ سجاد اسیر دام ہوئے، صد حیف کسی نے یوں نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے؟ مجھے حکم دیا گیا ہے 2 دن سے مسلسل کہ میں سید سجاد کا تذکرہ کروں۔ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ سجاد کو سمجھنا ہو تو میں ایک فکرہ کہتا ہوتا ہوں، کربلا کے بعد 2 مرد زندہ رہے اور دونوں امام تھے۔ اس پہلو پر توجہ کرنا، غیر امام اگر کوئی بچتا تو پہلے چوک پہ اس کا جگر پھٹ جاتا۔ اس نے امامت سے کنٹرول کیا ہے غیرت کے صدمے کو۔ امام حسین زین العابدین کو جب پکارتے تھے تو جو فکرہ فرماتے تھے وہ تھا غیرت اللہ اللہ کی غیرت۔ بستے دنوں میں گھر آیا، ماں وضو کر رہی تھی، بھائی فوق شبیر صاحب کی بلا امام حسین آپ کی عزت میں اضافہ کرے، وضو کرتی ماں کو دیکھ کے سجاد پچھلے پاؤں واپس لگی۔ بی بی نے سمجھا سجاد ناراض ہو گیا ہے، میں سلام کرنے کے لیے آتی رہی، چلے گئے سجاد۔ امام حسین کے پاس آئے، فرماتی ہے لگتا ہے میرا سجاد مجھ سے ناراض ہو، میں سلام کرنے جانے لگی ہوں، میں اس کی سگی ماں نہ سہی لیکن میں نے کبھی فرق تو نہیں رکھا۔ کتنی عمر ہوگی سید سجاد کی؟ 10 یا 11 سال۔ غریب نے بلایا، بلانے کے بعد ماتھا چوم کے فرمایا سجاد ماں کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا بابا میری ماں وضو کر رہی تھی، مستور وضو کرتے وقت سر سے چادر ہٹاتی ہے مسح کرنے کے لیے، سمجھ آئے تو ہائے کر دینا، کوئی زبردستی نہیں۔ رات کے اس وقت تمہارا بیٹھنا تمہاری میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ وضو کرنے کے لیے عورت سر سے چادر ہٹاتی ہے، سر کا مسح کرنے کے لیے میری ماں کے سر سے چادر ہٹتی، بالوں پہ میری نگاہ پڑ جاتی، میں مرنے سے پہلے مر جاتا۔ میرے جیسا نالائق کیا سمجھائے سجاد کون ہے جو بستے زمانے میں وضو کرتی ماں کے بال نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شام غریبہ میں ادھر خیموں کو آگ لگی، ادھر زینب عالیہ آئی، سجاد کے کندھے کو ہلایا، سجاد آنکھیں کھول۔ غیرت اللہ نے آنکھ کھولی، زندگی میں پہلی مرتبہ سجاد جیسے بیٹے نے زینب جیسی ماں کو بغیر چادر کے دیکھا، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ آ گئے، تڑپ کے کہتے پھوپھی اماں چاچا غازی کہاں ہے؟ اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ دوسرے دور خلافت میں جب ایران پہ حملہ ہوا، ایک شریف خاندان جس کی حکومت تھی ایران پر، وہ وہاں سے ہجرت کر کے کابل چلا گیا۔ کابل میں انہوں نے جاگیریں خریدی، وہاں پہ رہنا شروع کی۔ ایک بھائی تھا، 2 بہنیں، بھائی کا نام تھا شہریار، ایک بہن کا نام تھا کیہان بانو، ایک کا نام تھا شہر بانو۔ شہر بانو کا اصلی نام تھا شاہ زنان۔ شہریار کی 17ویں پوسٹ سے آیا تھا شاہ